صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ مرکزی مراقبہ ہال میں چوتھی روحانی کلاس مرکزی مراقبہ ہال کے زیر اہتمام چوتھی روحانی کلاس جو کہ ہمارے مراقبہ ہال سانگڑ میں منعقد ہو رہی ہے۔ مراقبہ ہال سانگڑ سے اور مرکزی مراقبہ ہال سے اس کلاس کے سب شرکاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے لیے ابا جی کی طرف سے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ سب کے لیے ابا جی کی طرف سے بہت دعائیں۔ ماشاءاللہ آج ہم نے یہ پروگرام روحانی کلاس کا دو مراکز سے، ایک مرکزی مراقبہ ہال سے اور دوسرا مراقبہ ہال سانگڑ۔ تو ہم نے ان کو ایک ہفتے پہلے ہم نے ان کو اطلاع دی۔ منصور بھائی نے مرکز کی طرف سے شوکت بھائی کو فون کیا اور ان سے کہا کہ مرکز میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ کلاس سانگڑ میں ہوگی، یعنی میں سانگڑ آؤں۔ تو بہت ہی شارٹ نوٹس تھا، لیکن یہ کہ مجھے اطمینان تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری سانگڑ کی ٹیم کام کر لے، اور وہ اللہ کا شکر ہے میں نے آ کے دیکھا تو بہت ہی اچھے انتظامات انہوں نے کیے ہیں۔ مراقبہ ہال میں کرنے کے بجائے یا کسی اور جگہ پہ کرنے کے بجائے انہوں نے ایک بہت اچھے ہال کا انتظام کیا جہاں پہ کہ سٹنگ ارینجمنٹ بہت اچھا ہے 100+ لوگوں کے لیے، اور سارے انتظامات بہت اچھے ہیں۔ تو شوکت بھائی کو اور ہمارے سانگڑ مراقبہ ہال ساری ٹیم کو بہت مبارکباد۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ رجسٹریشن کے لحاظ سے پارٹیسپینٹ کی جو رجسٹریشن ہے اس کے لحاظ سے بھی مراقبہ ہال سانگڑ جو ہے وہ ماشاءاللہ سر فہرست ہے۔ ان کی جو رجسٹریشن ہمارے پاس آئی ہے، کل جو میں رات کو دیکھ رہا تھا، وہ 270 سے اوپر ہے، 270 سے اوپر ماشاءاللہ۔ سانگڑ ایک چھوٹا شہر ہے، وہاں کی رجسٹریشن ہے۔ اور پچھلی مرتبہ یہ کہہ رہے تھے کہ سب لوگوں کا سامنا آنا مشکل ہوتا ہے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ سینٹر بناؤ، بجائے ایک جگہ سب کو اکٹھا کرنے کے آپ سینٹر بناؤ، تو وہاں پہ ہم سیگنل دے دیں گے جہاں جہاں پہ آپ کے سینٹر ہوں گے۔ تو اب وہ ماشاءاللہ یہاں پہ انہوں نے 5 سینٹر بنائے ہیں۔ ایک تو سانگڑ میں ہے سینٹر، دوسرا شہزادپور، ٹنڈو آدم، جھول اور شاہپور چاٹر۔ یہ قریب شہر ہیں جو کہ سانگڑ مراقبہ ہال کے تحت آتے ہیں۔ تو انہوں نے سینٹر بنائے، وہ سارے سینٹرز کی ملا کے جو ہمارے پاس رجسٹریشن آئی ہے وہ سانگڑ سے ماشاءاللہ 274 ہے، ماشاءاللہ 270+ ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ سلسلہ جیویہ کی تعلیمات سے اندرون سندھ کے اس خطے کے رہنے والوں کی دلچسپیاں بڑھ رہی ہیں، اور اس میں شوکت بھائی کا اور ہمارے سب مدنی بہن بھائی جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، سب کی کاوشوں کا بڑا دخل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور ابا جی کی دعائیں ہیں، اور ہمارے مرکز اور سانگڑ کی بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے۔ مرکز سانگڑ مرکز کی جو کوآرڈینیشن ہے وہ بہت اچھی ہے، مسلسل یہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور جو بھی انسٹرکشن ملتی ہیں کوئی بڑے اچھے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شوکت بھائی آپ کو بہت مبارکباد، اور میری طرف سے اور مرکزی مراقبہ ہال کی جو ہماری ٹیم ہے، جو کوآرڈینیشن ٹیم ہے پوری ماشاءاللہ اتنی بڑی، ان سب کی طرف سے آپ کا اور ہمارے مراقبہ ہال سانگڑ کے سب ساتھیوں کا بہت شکریہ، ہماری بہنوں کا بہت شکریہ، ہمارے بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا، اتنے شارٹ نوٹس پہ اور اتنے اچھے ارینجمنٹ کیے ماشاءاللہ۔ ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ابا جی کا خطاب سنا۔ ابا جی نے قرآن پاک کی
آیت اول 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 آخر و ظاہر و باطن سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا اور مزید فرمایا ایک ریفرنس کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے۔ اور پھر اس کی تشریح میں اور سے مزید بات آگے کرنے کے لیے ایک مثال یہ ریل کہ ریل کھڑی ہوتی ہے اسٹیشن پہ تو ہم اس کے دروازہ کھڑکی سیٹیں ہیں ایک ڈبے سے دوسرے ڈبہ کا الگ الگ ہونا سب نظر آ رہا ہے، اور جب ریل چل رہی ہوتی ہے تیز رفتاری سے تو ہم فرق نہیں کر سکتے یہ ایک پورا وجود ہے یا ایک ڈبے الگ ہے، یا ریل کے اندر سے ہم باہر دیکھیں تو ہمیں طرف ایسے تیزی سے پیچھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، فرق نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ اسپیڈ اور جتنی رفتار بڑھتی جاتی ہے ریل چلتی ہے، ریل کی رفتار الگ الگ ہوتی ہے، اس سے مناظر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جتنی رفتار بڑھتی ہے اسی مناسبت سے مناظر کی جو نوعیت ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو یہ ایک اسپیڈ کی وجہ سے ہماری نظر چیزوں کو کس طرح دیکھتی ہے، یہ ایک بات آپ کے سامنے ابا جی نے رکھی، اور پھر بتایا کہ جنت کی یہ ہم دنیا کی فضا کی بات ہے، پھر ابا جی نے بتایا کہ جنت کی فضا ہے، اور جو جنت کی فضا ہے وہاں ٹائم اور اسپیس اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم اپنی دنیا میں ٹائم اور اسپیس کو رکھتے ہیں۔ اور پھر ابا جی نے مثال دی نیگیٹو اور پازیٹیو کی، تو ابا نے کہا کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ سمجھیں کہ وہ پازیٹیو، جو چیز نظر آ رہی ہے جو آپ کے مشاہدے میں ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں وہ پازیٹیو ہے، جو چیز نظر نہیں آ رہی لیکن وہ ہے تو وہ نیگیٹو ہے۔ ریل کا جو پازیٹیو ہے وہ ریل کا رکا ہوا ہونا ریل کا پازیٹیو ہے۔ ریل کا بہت تیز رفتاری سے چلنا تو یہ سمجھو کہ ایک نیگیٹو ہے۔ نیگیٹو پازیٹیو کی بنیاد ابا جی نے بتائی کہ ٹائم ہے اور رفتار ہے یعنی زمانہ ہے۔ ٹائم نیگیٹو ہے، اسپیس پازیٹیو ہے، اور انسانی وجود میں اس کی مثال ابا جی نے بتایا کہ اس طرح دی جا سکتی ہے کہ روح نیگیٹو ہے اور مادی وجود جس کے ذریعے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہم یہ ٹیبل ہے، کرسی ہے، یہ پین ہے، یہ مائک ہے، یہ لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، یہ لیفٹ ہینڈ مانیٹر ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب پازیٹیو ہے، اور ان کو جو چیز چلا رہی ہے مجھے جو چیز چلا رہی ہے میری روح وہ نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں ابا جی نے بتایا کہ اس دنیا میں پازیٹیو نیگیٹو پہ انحصار کرتا ہے، یعنی مادی وجود روح پر انحصار کرتا ہے۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ اس نیگیٹو پازیٹیو میں ایک روحانیت کے طالب علم کے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے۔ اور ابا جی نے پھر سورہ یاسین کی آیت پڑھی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنا دیا ہے، سب کچھ تخلیق ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تخلیق کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس تخلیق کا مظاہرہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو صرف کن کہنا ہوتا ہے، کن کہنا ہوتا ہے، ہو جا، تو ان یقول له کن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن تو فیکون، وہ ہو جاتی ہے، یہ وہ چیز ظاہر میں آ جاتی ہے، مظاہر میں جاتی ہے۔
اور وہ چیز اپنی پوری جزیات کے ساتھ اور پوری تفصیلات کے ساتھ بتائی جائے گا. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے. پوری اتنی بڑی کائنات ہے کہ ہم تو اپنے نظام شمسی کو نہیں پہنچ پاتے. ہم تو گلیکسی کو کیا پہنچیں گے, اور کتنی گلیکسیز ہیں اور کتنی زمینیں ہیں, کتنے سورج ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 200 ارب سے زیادہ زمینیں ہیں. تو آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے. تو اس میں ایک انسان کس گنتی میں آتا ہے, یعنی ہزارہ جتنے انسان اس دنیا میں بستے ہیں 8 ارب, اس سے کئی گنا زیادہ تو صرف زمینیں موجود ہیں, اور کتنے تو سورج موجود ہیں اس نظام شمسی میں. آپ سب اب یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں, یہ سب چیزیں کوئی تصوراتی باتیں نہیں ہیں, یہ سب چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں, ان کے بارے میں جان سکتے ہیں. تو یہ دیکھنی ہے کہ اتنی بڑی زمین, اچھا آپ اتنی اس اربوں ہر ارب زمینوں میں 8 ارب انسان اس دنیا میں رہتے ہیں. وہ 8 ارب انسان اللہ کی تخلیق کا بہترین ایک نمونہ ہے, بہترین ایک مظاہرہ ہے. لیکن انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے, اور وہ طرح طرح کے سوالات کرتا ہے. اللہ ہے, اللہ نہیں ہے, کیا میں مرنے کے بعد جی اٹھوں گا, کیسے ہوگا, یہ ہو نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کہ تمہارا وجود دیکھو اور تمہارے سوالات دیکھو, کیسے بڑے بڑے سوالات. تو وہ جو سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے بابا جان فرماتے ہیں کہ یہ آدم کا نافرمانی کا ذہن ایسے سوالات کو جنم دیتا ہے. ایک تو سوال ہم پوچھتے ہیں کسی بات کو سمجھنے کے لیے, اچھی بات ہے, سوال کرنا چاہیے. اگر ہم کسی چیز کو سمجھنا چاہیں تو یار یہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے, یہ اچھا سوال ہے, اس لیے ہم سمجھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے. یار یہ مائک کیسے کام کرتا ہے, کیسے کیا مائک میری آواز جاتی ہے, جو آپ تک آ رہی ہے, یہ کیا ہوتا ہے. نہیں جی نہیں, مائک میں آواز نہیں جاتی. مائک میں تو الیکٹرک کرنٹ جاتا ہے, وہ الیکٹرک کرنٹ اسپیکر میں دوبارہ آواز بن جاتا ہے اور پھر وہ آپ کو آواز سنائی دیتی ہے. لیکن میری آواز تو نہیں جا رہی ہے تاروں میں. اگر تاروں کو نکالا جائے جو ٹرانسمٹ ہو رہی ہے تو کیا آپ میری آواز آئے گی؟ اس میں آپ کو وہ آئیں گے, ہاں امپلسز آئیں گے. تو یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ بھائی اس میں آواز کیسے آتی ہے, یہ کیمرہ کیسے ریکارڈ کرنے کا. یہ ہم سیکھنے کے لیے سوال کرتے ہیں. تو سوال کرنا بہت اچھی بات ہے, ہمیں سلسلے دیگر بھی ہم کہتے ہیں کہ سوال کیجیے. لیکن ایک سوال ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نقص نکالنا ہے, شک کو بڑھانا ہے, اور دوسرے کی نہ ماننی ہے. ایک سوال وہ ہوتا ہے. تو خالق کائنات کے بارے میں انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ کی ہستی کو پہچانا جائے, اللہ کی تخلیقات کو پہچانا جائے, اور ان سوالات کے ذریعے حقیقت تک رسائی ہو, معرفت الہی کا سفر طے ہو. تو یہ بڑے اچھے سوالات ہیں. اور ایک سوال یہ کہ نہیں جی نہیں, کچھ نہیں ہے, بس یہ دنیا ہے, ہم نے مر کے ختم ہو جانا ہے, آگے کچھ نہیں ہے, یہ سب ایسی. تو یہ سوالات جو ہیں یہ سوالات ہیں نافرمانی کے ذہن والے. سلسلے دیگر کی تعلیمات کے مطابق جو کہ قرآن پاک سے اخذ کی گئی ہیں, جب قرآن پاک سے اخذ کر کے ہم نے ان باتوں کو بیان کیا ہے کہ ایک فرما برداری والا ذہن ہے اور ایک نافرمانی والا ذہن. تو ابا نے بتایا کہ بھائی ہم جنت میں تھے, آدم کو اللہ نے تخلیق کیا, ہم جنت میں تھے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہاں رہو, کھاؤ پیو, جہاں سے جاؤ, جہاں چاہے جاؤ, پوری جنت تمہاری ہے, اور خوش رہو, خوش ہو کے کھاؤ پیو, اپنی زندگی اچھی طرح گزارو. مگر ایک کام ہوتا ہے, ساری جنت تمہارے لیے ہے, تم بس ایک کام ہوتا ہے, لا تقرب هذه الشجرة, اس درخت کے قریب مت جانا. یہ کام ہے, بس ایک پابندی تھی اللہ کی طرف سے, اور کوئی اور اوپن تھا, فل پوری جنت آپ کی تھی. تو آدم کے دل میں شیطان نے کیا کیا, شیطان نے آدم کے دل میں شک کا بیج بویا.
शक डाला और कहा कि इस दरख्त के करीब तो तुम जरूर जाओ, ये तुम्हारे लिए बड़ा फायदेमंद होगा। तो शैतान अल्लाह ताला आदम से वो हिदायत नजरअंदाज हो गई, कह लो उस हिदायत की तामील नहीं हुई और आदम उस तरफ के करीब चले गए। तो वहां से फिर आदम हुक्म की खिलाफ वर्जी पर उनको जन्नत से निकल जाने का हुक्म मिला कि जब आप काफी ऐसे तशरीफ दें, नीचे चले जाए, ठीक है। तो फिर आदम ने अल्लाह ताला से माफी मांगी और अल्लाह ताला ने माफी कबूल फरमाई। कहा कि ठीक है, अब कंडीशन है भाई, अभी कंडीशनल है कि आप अब नीचे चले गए जमीन पे, वहां कुछ दिन रहे हैं, आपको कुल्ला भी तुम्हें हा जमीया फइम्मा यातियल्लाकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब आप नीचे जाएं, आपको मेरी हिदायत आएगी, उस हिदायत पर जो लोग अमल करेंगे उनके लिए कोई खौफ और गम नहीं होगा और उनको उनका वतन जन्नत वापस लौटा दिया जाएगा। लेकिन जिस शैतान ने आपको जन्नत में नहीं चैन से रहने दिया, वो जमीन पे भी नहीं रहने देगा, वो जमीन पे भी आपको तंग करेगा। तो लिहाजा जरूरी है कि आप ऐसा करना, आदम ने बताया गया कि आप ऐसा करना कि देखो शैतान तुम्हें भटकाने की कोशिश करना, तुम्हें उससे बचना है और अल्लाह की हिदायत पर अमल करना है। जो लोग शैतान से बचेंगे और अल्लाह की हिदायत पर अमल करेंगे, जन्नत में उनकी वापसी हो जाएगी, उनकी वापसी जन्नत में जाएगी। अल्लाह ताला ने पूरा एक तरीका कार बता दिया, कुरान पाक में इसका तफसील से जिक्र है। और इसमें अब्बा जी ने फरमाया कि आपको टाइम दिया गया, आपको टाइम दिया गया है और आपको एक स्पेस दी गई, वक्त दिया गया ना आपको। भाई किसी के पास 70 साल है, किसी के 80 साल है, किसी के 100 साल है, किसी की कोई 50 साल में दुनिया से चला जाता है, जितना भी है टाइम दिया गया ना, आपको टाइम दिया गया, आपके पास टाइम वक्त है, आपके पास आपको वक्त दिया गया। अब वक्त क्या है? तो एक तो ये है कि नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया है कि ज़माने को बुरा मत कहो, ज़माना अल्लाह। और नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया है कि वक्त में मेरा और अल्लाह का साथ है। तो वक्त जो है वो बहुत ही बड़ी एक अल्लाह की तख्लीक है और इंसानों को चाहिए कि वो वक्त को समझें, वक्त की कदर करने की कोशिश करें और वक्त को अच्छा बरतें। इसके लिए अब्बा जी ने फरमाया कि ये नुक्ता है, ये बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता है जो बाबा जी ने फरमाया। मैं आपने सुना भी, अब्बा से भी सुना, मैं भी दोहरा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपने लिख लिया है, इसे नोट भी करें, अलग से भी कि हमारे मुर्शिद हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन रज़वी साहब ने फरमाया, इस दुनिया में वक्त का इस्तेमाल अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है तो सरासर खैर, ठीक है। तो अब मुझे अपने अंदर एक मुहासिब बिठाना चाहिए जो कि अल्लाह ने पहले बिठाया हुआ है ज़मीन की शक्ल में, लेकिन हमें उस मुहासिब को ज़रा ज़्यादा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है कि हम ये देखें कि हमारे वक्त का ज़्यादा हिस्सा अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बसर हो, तो हमारी जिंदगी में खैर का गलबा हो जाएगा, खैर गालिब आ जाएगी। और अगर मैंने इस नुक्ते को नजरअंदाज कर दिया और मेरी जिंदगी का ज़्यादा हिस्सा अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ना हुआ, अल्लाह की नाफरमानी में हुआ, तो फिर शर गालिब आ जाएगा। और मेरी जिंदगी में खैर हो या मेरी जिंदगी में शर हो, एक एक लम्हा, वो लम्हा जो अल्लाह की मर्जी में बसर हो रहा है, वो लम्हा जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ बसर हो रहा है। सेकंड, अब तो माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड भी आ रहे हैं ना, अब आप देख रहे हैं स्टॉप वॉच पे सेकंड के भी
सेकंड के हिस्से आ गए ना, हम इंसानों को मॉनिटर कर रहे हैं। तो इतना सभी खैर में गुजरा हुआ वक्त, खैर में इतना सभी गुजरा हुआ वक्त वो भी ज़ाया नहीं होगा, और इतना सभी शर में गुजरा हुआ वक्त वो भी महव नहीं होगा। हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, हर चीज रिकॉर्ड, अल्लाह के सिस्टम। और अल्लाह के सिस्टम में हम जो दुनिया में रिकॉर्डिंग होती है, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। अब देखिए कैमरे लगे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आप रिकॉर्ड हो रही है, मेरी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो रही है, मेरी पिक्चर भी रिकॉर्ड हो रही है, हॉल में भी कैमरे लगे हुए हैं, आने जाने वालों को देख रहे हैं। तो ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं, ये आदमी के आने जाने को, कौन आया कौन गया, इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कुछ कैमरे ऐसे हैं जो वॉइस को भी रिकॉर्ड कर देते हैं कि वहाँ पे क्या बातें होंगी, ठीक। तो हमारी जो इंसान की जो पहुंच है ना, वो जाहिर पर है कि एक साहब आ रहे हैं, हमें देखते हैं साहब, किसी ने कुछ बात की, वो रिकॉर्ड हो गई, बस। अल्लाह का जो निज़ाम है मॉनिटरिंग का, रिकॉर्डिंग का, वो इससे बहुत आगे का है, वो हमें समझना है। अल्लाह के निज़ाम में मेरा आना जाना, मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जाना, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड हो रही है। कोई काम करते वक्त या कोई बात करते वक्त मेरी नीयत क्या थी, वो भी रिकॉर्ड हो रही है। दुनिया में निज़ाम नियत रिकॉर्ड नहीं करता, कर ही नहीं सकता। अल्लाह के निज़ाम में नियत भी रिकॉर्ड हो रही है। तो जब मेरा हर लम्हा रिकॉर्ड होगा, मेरी हर बात रिकॉर्ड होगी, मेरा अल्लाह के निज़ाम में, और मेरी हर गुफ्तगू रिकॉर्ड होगी, मेरी हर हरकत, बैठना उठना सब रिकॉर्ड होगा, तो साथ ही उस काम के पीछे मेरी नीयत क्या थी वो भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। और फिर फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। वो एक जर्रा बराबर नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड से आगे नैनो सेकंड, वो भी मुझे दिखा दिया जाएगा। तो बाबा जी ने फरमाया कि इस दुनिया में वक्त का इस्तेमाल अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगा तो ये खैर है, इसके बरखिलाफ होगा तो ये शर है। तो ये बात बताने का ये एक जुमला हो गया ना, ठीक है ना। अब इस जुमले का मतलब क्या है? तो ये तो एक स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब क्या है? जिंदगी का हर एक सेकंड अल्लाह के मुताबिक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई तुम अपना वक्त अल्लाह की मर्जी में बसर करो। मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये एक तज़कीर भी है, जिक्र है ये, ठीक है ना। और ये जिक्र क्या है? और ये स्टेटमेंट बाबा जी का ये जुमला, ये एक नसीहत है आप सबको, हम सबको, कि हम अपना जायजा लें और ये देखें कि हमारा वक्त अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कितना इस्तेमाल हो रहा है, गफलत में कितना वक्त ज़ाया हो रहा है। जो वक्त ज़ाया हो रहा है दुनिया में भी तो हम उसका मियादा भुगतेंगे, ज़ाहिर जो वक्त ज़ाया होगा तो नुकसान ही होगा ना। अगर एक बच्चा है, उसको पढ़ना है, स्टूडेंट है, उसको पढ़ना है, वो नहीं पढ़ रहा, टाइम नहीं दे रहा अपनी स्टडी को, तो उसका रिजल्ट असर पड़ेगा ना। एक आदमी, उसको दफ्तर में काम करना है, उसको मेहनत करनी है, अपना वक्त पॉजिटिव सरगर्मी में लगाना है, वो नहीं लगाता तो उसकी कारकर्दगी मुतासर होगी ना, उसका नेगेटिव असर पड़ेगा ना। आखिरत में इससे ज्यादा नुकसान होगा। जो नुकसान मुझे दुनिया में होगा अल्लाह की नेमत की नाकदरी करने का, वक्त अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की नेमत की नाकदरी करने का जो नुकसान मुझे दुनिया में होगा, आखिरत में होने वाला नुकसान उससे कई गुना ज्यादा है। फिर एक बात, दुनिया में हम जो कुछ थोड़ी बहुत हम जो गलती करते हैं
اس کا تھوڑا بہت کچھ ازالہ ہو سکتا ہے، اس کا ہم ازالہ کر سکتے ہیں. کوئی وقت آئے کہ چلو ابھی دوبارہ پڑھ لو، دوبارہ کوشش کرو، زیادہ پڑھ لو، زیادہ محنت کر لو، تو اس کا شاید ازالہ ہو جائے تھوڑا. ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارا جب ہماری سیل ہو جائے گا ہمارا اعمال نامہ، جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، جب ہمارا اعمال نامہ سیل ہو جائے گا، تو یہاں پہ جو ہم نے وقت ضائع کیا ہوگا اب وہاں اس کا ازالہ نہیں ہے، اب ازالہ نہیں ہے. مرنے سے پہلے آپ کوئی توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ معافی قبول کرتا ہے، تو ٹھیک ہے. لیکن جو وقت ضائع کر دیا، جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اور جدھر خیر کا غلبہ ہے ہمارے اعمال نامے میں بڑی اچھی بات ہے، لیکن جدھر شر کا غلبہ ہے تو بہت ہی الارمنگ بات ہے. تو بابا جی نے فرمایا کہ بھائی آپ اپنے وقت کو خیر کے لیے استعمال کیجیے، اپنے وقت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیجیے. اور شیطان انسان کا پورا دشمن ہے، شیطان کے شر سے بچیں. شیطان کے شر سے بچنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے اور اپنے وقت کو، اپنا وقت آپ کا کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے. جو کوالٹی ٹائم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زیادہ سے زیادہ بسا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے پروفیشن میں کام نہیں کریں گے، اپنے بزنس میں نہیں جائیں گے، اپنے نوکری میں نہیں جائیں گے، کھیت کھلیان میں نہیں جائیں گے، اسکول کالج نہیں جائیں گے. سب کام ہوں گے، سارے کام ہوں گے، مگر وہ سارے کام اللہ کی تابعداری کے جذبے کے، اللہ کی تابعداری کے احساس کے ساتھ اور اللہ کی تابعداری کے جذبے کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے. یہ بابا جی کا خطاب کا یہ بنیادی نقطہ ہے. اس نقطے پہ آپ غور کیجیے اور گھر جا کے مزید غور کیجیے اور دیکھیے کہ ہمیں سلسلہ جینے کی تعلیمات کس طریقے سے ہمیں اللہ کی مرضی کو سمجھنے کی دعوت دے رہی ہیں، اور اللہ کی مرضی کو سمجھنا، اللہ کی مرضی کو سمجھ کر اور اللہ کی مرضی پر عمل کر کے ہم اس دنیا کو اپنے لیے ایک اچھا مقام بنا سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نجات کے امیدوار ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.